السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ تمام لوگوں کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن ہانڈی کی ریسیپی، اور کچھ گھر کے مکس کام بھی کر رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو بھی بنا لوں، اور ساتھ ساتھ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کروں گی، تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، فل واچ کیجیے گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں چکن ہانڈی بنا رہی ہوں، میں اس کی ریسیپی اور اس کے تمام انگریڈینٹس میں آپ کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی، وہاں سے آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ کچھ تھوڑی بہت باتیں میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی وہ میں نیت کے اوپر بھی کروں گی، ہماری نیت جو ہے نا وہ کتنی کاؤنٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں بھی شیئر کروں گی۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک ہیں جو کہ بولنے میں اور سننے میں بہت لائٹ ویٹ لگتے ہیں، لیکن ان کی فضیلت، ان کا ثواب، ان کا اجر بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور ارشاد فرمایا، یہ سورت 1/3 یعنی تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹے اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے تو قیامت کے دن پروردگار عالم فرمائیں گے، اے میرے بندے تو اپنی دائیں جانب کی جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الاخلاص قرآن شریف کی وہ سورت ہے جس میں صرف اور صرف اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں اور صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا تفسیر و ترجمہ پر غور و فکر کرنے کی مشغولیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعا مانگنے سے روک دیا تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والے کو دیتا ہوں، اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک 2 ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے، تمہارا وہی مقام اور درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں خوب ماہر ہے تو وہ قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن لازمی قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، اس سے قرآن سے تعلق بھی رہتا ہے اور گھر میں اور کاموں میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہم لوگ گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں لگے رہتے ہیں لیکن ایک رکوع قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور اس کے گھرانے میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں
اس کی شفاعت قبول فرما دیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ کوئی عمل چاہے وہ دیکھنے میں نیک ہو، اس کا اجر اس کو صورت میں آخرت میں ملے گا کہ جب کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو، اور اگر وہ عمل اخلاص پر مبنی نہ ہوگا تو آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی اور اس کا وہ عمل وہاں کھوٹا سکہ قرار پائے گا، اس لیے کہ بارگاہ خداوندی میں کسی عمل کی مقبولیت کا انحصار صرف خلوص پر ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرو، اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جس کی بنیاد خلوص پر ہو۔ مومن کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے دین کو خالص کر، اگر قلب میں اخلاص پیدا ہو گیا تو تھوڑا سا عمل بھی تجھ کو کافی ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کی ہیں، کوشش کیجیے گا کہ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ سورہ اخلاص بہت مبارک سورت ہے، اس کو 111 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کے بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ وہ واحد سورت ہے قرآن شریف کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اپنے واحد ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف زیادہ نہیں، کم سے کم ایک رکوع پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ کہف، تمام صورتیں اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن قرآن شریف پڑھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کے لیے آئے گا۔ جب ہم قرآن شریف پڑھیں گے نہیں، قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو کیسے ہماری شفاعت ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھ کر ہمیں نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا پیسہ نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کو ہمارا کھانا پینا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتا ہے۔ ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کریں گے تو سامنے والا امپریس ہو جائے گا۔ سوچیں کہ ہم انسانوں کو امپریس کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہم مطلب زبان سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہمارا دل، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سامنے والے کو امپریس کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو امپریس کرنے کے لیے اپنی نیت صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بھر دے گا، تو دینے پہ قادر ہے۔ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجئے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔